ایک شخص کی شادی ہوئی، وہ بہت اچھی زندگی اپنی گزار رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے ایک شکایت کی اور اس سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں، ہمارے صحن میں یہ جو درخت ہیں اسے آپ کاٹ دیجئے۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ اس درخت کی کاٹنے کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے اسے کاٹیں؟ تو اس کی بیوی یہ کہنے لگی کہ اس کے نیچے غسل خانہ ہے اور جب میں غسل کرتی ہوں تو یہ اس درخت کے اوپر آ کر پرندے بیٹھتے ہیں اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ مجھے نہاتے وقت یہ پرندے دیکھیں۔ تو وہ شخص سن کر بہت ہی خوش ہوا کہ میری اتنی خوش قسمتی ہے کہ مجھے ایسی بیوی ملی جو کہ اتنی نیک ترین اور نیک پروین عورت ہے، جو اس قدر حیا کرتی ہے۔ وہ شخص اپنی زندگی گزارتا رہا، دن گزرتے رہے۔ ایک دن وہ جلدی گھر آ گیا، اپنی بیوی کو بتائے بغیر جلدی کام سے فارغ ہو کر گھر آ گیا، اور جب گھر آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ بدکاری کر رہی تھی، منہ کالا کر رہی تھی۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا، اسے جھٹکا لگا ایک۔ تو اس نے جب دیکھا یہ سب تو وہ واپس آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا، اپنا سامان گھر کا اٹھایا گھر سے اور واپس گھر سے نکل پڑا اور کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں پر گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بادشاہ نے حکم دے دیا ہے، آرڈر دے دیا ہے کہ جتنی بھی رعایا ہے، جتنی عوام ہے، ان سب کو مارا جائے، ان سب کو پیٹا جائے۔ تو وہ دیکھ کر حیران کہ یہ سب کیا معاملہ ہو رہا ہے، سب عوام کو، غریب لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے ان کو مارا جا رہا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ بادشاہ کا شاہی خزانہ ایک چور نے چوری کر لیا ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ جلال کے اندر آ گیا ہے اور اس نے یہ حکم دے دیا ہے کہ جو بھی ملے غریب اس کو مارا جائے، پیٹا جائے۔ تو وہ شخص نے دیکھا کہ ایک شخص وہ گزر رہا ہے اور زمین کے اوپر اپنا آدھا پاؤں رکھ رہا ہے، آدھا نہیں رکھ رہا۔ تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ اس طرح سے کیوں چل رہا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ بہت ہی نمازی، پرہیزی، متقی اور حاجی قسم کا انسان ہے، اور یہ بہت ہی پرہیزگار ہے، اور یہ اس وجہ سے اس طرح چل رہا ہے کہ یہ اس کے پاؤں کے نیچے کوئی اللہ کی جو سب سے چھوٹی مخلوق چیونٹی وغیرہ بھی آ کر مر نہ جائے۔ جب اس نے یہ سارا ماجرا سنا تو اس نے حکم دے دیا، اس نے یہ کہا کہ یہ جو شخص حاجی ثناء اللہ بنا ہوا ہے، نیک بنا ہوا ہے، اس شخص کو جا کر پکڑ لو اور اس سے سوال کرو، اسے مارو، اسے پیٹو، آپ کو پتہ چل جائے گا چور یہی ہے، یہ جو نیک بنا پھر رہا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک نیک ترین انسان ہے، متقی پرہیزگار ہے، یہ کس طرح سے چور ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ جا کر میری بات پر عمل تو کریں، اسے جا کر پیٹو تو صحیح، اس سے سوال کرو، یہ خود بتا دے گا کہ یہی چور ہے، اس نے ہی شاہی خزانہ چرایا ہے۔ وہ چلے گئے اور اس سے جا کر اس نے پوچھا اور ان کو مارا، پیٹا، سوال کیا، تو اس نے خود بخود طوطے کی طرح بڑبڑانے لگا اور بتا دیا سارا کہ میں نے ہی شاہی خزانہ چوری کیا تھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ یہ تو سب کی نظر میں ایک نیک ترین انسان تھا، یہ تو ایک متقی قسم کا انسان تھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ اس طرح کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہ سارا ماجرا پیچھے اپنے گھر کے اندر دیکھ کر آیا ہوں کہ جو ظاہراً بہت نیک ترین بنتا ہے، اندر میں اصل وہی سب سے گندا اور پلیس ترین انسان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ جو حاجی ثناء اللہ بنا پھر رہا ہے یہی چور ہے، اور اس کے پاس سے چوری کا خزانہ دریافت ہو گیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس واقعے کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو نیک پروین اور حاجی ثناء اللہ قسم کے لوگ بنتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کی نیک پروین اور حاجی ثناء اللہ اس طرح کے بننے سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل حافظ سلمان قادری اسپیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔